بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ یہ تو آپ پمفلٹ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں نہیں کی ہے۔ بظاہر جو وجوہات ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو پالیٹکس ہوتی ہے نا، اس میں ظاہری وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، چھپی بھی کچھ اور ہوتی ہیں۔ ظاہری وجوہات یہ تھیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص طلب کرتے تھے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قصاص طلب کرنے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے لیے پارٹی بازی شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں پٹیشن لے کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتا ہوں، یہ میرا رائٹ ہے، لیکن اگر میں ایک فوج بنا کے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر دوں یا پاکستانی فوج کے اوپر چڑھائی کر دوں کہ جی مجھے انصاف دیں، تو اس کو بغاوت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس جماعت کو باغی جماعت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے، اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ افسور اے عمار، سمیہ کے بیٹے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی۔ یعنی حضرت علی کی جماعت کو جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور اللہ کی جماعت کا، اور مخالفین کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت۔ تو اتنے سخت الفاظ اس لیے ہے، یعنی یہ پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے، یعنی کوئی ریلیجن سے بغاوت نہیں ہے، پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت۔ تو وہ قصاص عثمان کا جو طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا وہ غلط ہے۔ اسی لیے شہادت عثمان کے بعد سب کو، شہادت عمار بن یاسر کے بعد سب کو کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی حق پر ہے۔ پہلے بھی کلیئر تھا، جن کو کلیئر تھا، اور جن کو نہیں کلیئر ان کو آج بھی نہیں کلیئر۔ ان کو اس وقت بھی کلیئر نہیں ہوا جب عمار بن یاسر کا سر ان کے سامنے کاٹ کے رکھا گیا۔ تو اسی پہ علامہ عینی حنفی جو ہے، عمدۃ القاری بخاری کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا اور حضرت علی کو 2 اجر۔ میں تو کہتا ہوں حضرت معاویہ برابر بھی چھوٹ دیے جائیں صحابی ہونے کی وجہ سے، تو ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو عمار کے قتل سے پہلے تو معاملہ ایمبیگوس تھا، اس کے بعد تو ایمبیگوس نہیں رہا، وہ جماعت باغی ہے دوسری، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ بال اس کے اوپر میرے آپ جنگ جمل صفین نہروان لکھیں، میرے یوٹیوب پہ بے شمار کلپ آئیں گے۔ جو شروع میں نے 2 لیکچر بتایا نا، 101 مسئلہ اور 162A، ان میں نے چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں۔ باقی سر یہ 5B ریسرچ پیپر میں سب کچھ موجود ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ جب اسٹڈی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا پس پشت ریزنز بھی ہوتی ہیں، وہ ریزن میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کرتا، میں صرف حدیث بیان کر دیتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1258، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں ایک مرغے نے ٹھونگے ماری ہیں، تو انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے عنقریب قتل کر دیا جائے گا، اور انہوں نے یہ خطبہ دیا اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے۔ انہوں نے کہا دیکھنا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بعد امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہیں جانے دینا جن کے ساتھ نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد لوگ اختلاف کریں گے خلافت کے معاملے میں، لیکن ان 6 کے ساتھ جو لوگ لڑیں یا ان کی خلافت میں اختلاف کریں تو تم سمجھ لینا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مارا پیٹا تھا۔ یعنی یہ لوگ فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں، ان سے مجھے خطرہ ہے کہ یہ اس چکر میں ہوں گے کہ خلافت پہ قبضہ کر لیں۔ طلقاء جنہیں کہا جاتا ہے، جو ساری آل امیہ طلقاء ہی تھی نا، چاہے حضرت ابو سفیان ہو یا حضرت معاویہ ہو یا باقی اصحاب ہو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ ان 6 بندوں کے نام مسلم کی طریق میں نہیں ہے، لیکن بخاری میں جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3700، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے حضرت عمر کی شہادت والی۔ اس میں 6 رکنی کمیٹی انہوں نے شہادت کے زخم کے دوران بنائی ہے۔ فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور کہا عبداللہ بن عمر میرے بیٹے کو مشورے میں شامل کرنا، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا۔ ان 6 میں سے کسی کو چننا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات تک راضی رہے۔ اس کا مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جن سے ناراض رہے۔ وہ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، میں نے اس میں ڈالی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے خواب دیکھا کہ میں نے آل
مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پر دیکھا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام اپنی وفات تک کبھی مسکرائے نہیں ہیں جب آپ نے ایک خواب دیکھا۔ تو یہ بندر سارے دیکھ لیے تھے آپ نے جو ممبروں پہ چڑھنے والے تھے، عبد الملک بن مروان اور ان کی پوری آگے اولاد اور یہ سارے باقی۔ اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا، یعنی آل امیہ، کاش میری امت ان سے الگ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بخاری میں جو حدیث ہے 4108 کہ جب حضرت معاویہ تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے، انہوں نے خطبہ دیا، حضرت حفصہ نے کہا کہ جا میرے بھائی وہ خطبہ سن، تو اس میں نہیں بیٹھے گا تو تیری غیر موجودگی کو کچھ یعنی اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم میں سے جو خلافت کا خواہش مند ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ تابعی بعد میں کہتا ہے کہ آپ نے معاویہ کو وہیں جواب کیوں نہیں دیا جب انہوں نے یہ بات کی تھی؟ مراد یہ کہ وہ ان کو ہی ٹانٹ کروا رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر کا باپ کون تھا؟ حضرت عمر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا میں اسے جواب دوں کہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم باپ بیٹا کو دونوں کو اس وقت مارا تھا جب تم لوگ کافر تھے، یعنی تمہارے خلاف قتال کیا ہوا ہے۔ وہی بات جو حضرت عمر نے کی ہے کہ وہ لوگ مخالفت کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے اس کامنٹس کے اوپر وہ تابعی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا میں فتنے کے ڈر کی وجہ سے، خون ریزی کی وجہ سے خاموش ہو گیا، اور وہ تابعی کہتا ہے شکر ہے عبداللہ بن عمر نہیں بولے اور اپنی عزت بھی بچا لی اور خون ریزی سے بھی بچ گئے۔ یعنی وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہی ہو گیا تھا ملوکیت میں، عبداللہ بن عمر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا۔ یہاں سے آپ کو تھوڑی سی ایک وہ جو ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو وہ آپ کو کلیئر ہو گئی۔ تو یعنی وہ پولیٹیکل بظاہر ریزن کچھ اور ہوتی ہیں، پیچھے اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ باقی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ کیونکہ آل امیہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مکے کا حکمران تھا، نبی علیہ السلام جیسے ان کی حکمرانی چھین گئی کیونکہ نبوت بنو ہاشم میں آ گئی، تو وہ جیلسی تھی جس طرح بنو اسرائیل کو بنو اسماعیل سے جیلسی تھی۔ تو ہم جو یہ حدیثیں سنتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اس کی بھی مخالفت ہوئی ہے پھر کیا یہ بیعت نہ کر کے خلیفہ راشد کی؟ کیوں نہیں مخالفت ہوئی ہے؟ اس میں الفاظ ہیں آگے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں، میرے بعد تم بہت سا اختلاف دیکھو گے، نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ خلیفہ راشد کی بغاوت ہی تو سب سے بڑی بدعت ہے امت میں، تو یہ بدعت ہے۔ جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا وہ بدعت پہ مبنی ہے، لیکن احترام اپنی جگہ ہے۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم سلف کا فام، اور سلف ان کے لیے صرف احمد بن حنبل اور 2-4 بندے رہ گئے ہیں۔ یار پہلا فام تو صحابہ کا لینا آپ۔ صحیح بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ موجود ہے، وہ کوفے کے ممبر پہ چڑھ کے کہتے ہیں، اور عمار وہ جس کے بارے میں حدیث ہے عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ کرے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں۔ وہ عمار بخاری میں ان کا خطبہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کر دی، لیکن دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اب اللہ دیکھے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی، کیونکہ ام المومنین و اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ عمار ابن یاسر حضرت علی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہہ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کو کی مخالفت کو اللہ کی مخالفت کہہ رہے ہیں، ان کا مخالفت کرنے کو حضرت علی کے خلاف۔ احترام اپنی جگہ کر رہے ہیں، تو سر یہ فہم سلف ہے نا۔ ہم عمار بن یاسر کو سلف مانیں یا بنو عباس کے دور میں کسی جو ہے وہ عالم دین کی بات کو مانیں، جبکہ ڈنڈا بھی ہو بنو عباس کا، حدیثوں میں بھی فلاں فلاں کر کے باتیں لکھی جا رہی ہوں، تو یہ ایک تلخ حقیقتیں ہیں۔ باقی آپ مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں اور یہ ریسرچ پیپر سر پڑھ لیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ڈاک پہ منگوا لیں 032159000162، صبح 9 سے 12:45 شام کو عصر سے مغرب۔